بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو اردو کی جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی بیٹا، ہم نے فرسٹ سابقہ سبق میں ایک ورک شیٹ کی تھی جس میں ہمارے پاس درج ذیل 4 سوالات موجود تھے۔ سب سے پہلے ہم نے زینہ مکمل کیا۔ دوسرے نمبر پر جو سرگرمی تھی اس میں ہم نے سین سے شروع ہونے والے الفاظ لکھے، اور تیسری سرگرمی میں ہم نے یعنی کہ تیسرے سوال میں ہم نے نون پر ختم ہونے والے 10 الفاظ تحریر کیے، اور آخر میں ہم نے اعراب کی مشق کی، یعنی چند الفاظ پر اعراب لگائے۔ اسی طرح بیٹا آج کی جو ہماری ورک شیٹ ہے، اس میں ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ ہے درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پہلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ مترادف لکھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مترادف کہتے کسے ہیں۔ مترادف سے مراد ہوتا ہے ہم معنی الفاظ، یعنی جو تقسیم ہے اس کے جو ہم معنی الفاظ ہوگا وہ مترادف کہلائے گا۔ تو تقسیم کا ہم معنی الفاظ کون سا ہے؟ بانٹنا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز ہم تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی دوسروں میں تقسیم کر دینا، بانٹنا، بانٹ دینا۔ اس طرح دوسرا جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے سین الف سال لام سال۔ تو سال کا جو مترادف لفظ ہوگا وہ ہوگا برس، بیرے برس سین برس، یعنی کہ اتنے برس گزر گئے، اتنا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، سال کی طرح جیسے سال کہتے ہیں تو اسے برس بھی کہتے ہیں۔ پھر آگے ہمارا تیسرا لفظ ہے سکون۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون کا جو مترادف ہوگا اسے ہم خاموشی بھی کہہ سکتے ہیں، امن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جہاں ہمیں خاموشی میسر ہو تو ہمیں کہتے ہیں ہمیں بہت سکون ہے مل رہا ہے، یہاں پر بیٹھ کے بہت سکون مل رہا ہے، یعنی کہ امن ہے، خاموشی ہے۔ اسی طرح چوتھا لفظ ہے نکاحت۔ تو نکاحت سے مراد ہوتا ہے کمزوری یا ضعیفی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو نکاحت اس کا مطلب ہے۔ اور تسلی، تسلی سے مراد ہے کسی کو تسکین دینا، دلاسا دینا، یعنی تسکین، تو آپ اسے دلاسا بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اسی طرح آخری جو ہمارے پاس لفظ ہے سخی، سین خے چھوٹی خی، سخی، سخی کا معنی ہے فیاض، یعنی بہت کھلے دل کا جو مالک ہو، فیاض۔ اسی طرح پیارے بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محاورات پڑھیے اور ان کے درست معنی منتخب کر کے لکھیے۔ ہمیں یہاں پر انہوں نے کچھ محاورات دیے ہوئے ہیں اور پھر ان کے معنی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان میں سے چوز کر کے یعنی کہ انتخاب کر کے وہ معنی کا مطلب ہم نے یہاں تحریر کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے حکم سر آنکھوں پر ہونا۔ تو حکم سر آنکھوں پر ہونا کے اصل میں کیا معنی ہے؟ خوشی خوشی مان لینا، یعنی اگر کسی نے ہمیں کوئی آرڈر دیا ہے، کوئی حکم دیا ہے تو ہم فوراً سے اس پر راضی ہو جائیں، اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں۔ تو کیا یہاں پر آئے گا خوشی خوشی حکم سر آنکھوں پر ہونا، خوشی خوشی مان لینا، یعنی تسلیم کر لینا۔ جی اسی طرح ہمارا جو دوسرا فقرہ ہے وہ ہے کہ فکرے چست کرنا، یعنی کہ کسی پر فکرے کسنا، کسی کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ مذاق اڑانا، یعنی کہ کسی کے خلاف باتیں کرنا یا کسی کو تنگ کرنا، مذاق اڑانا۔ جی اسی طرح بیٹا تیسرا جو ہمارا محاورہ ہے وہ درست معنی اس کا منتخب کریں گے ہم، وہ کیا ہے؟ نظر لگنا۔ تو نظر لگنا کہ یہاں پر آپ کو 3 معنی دکھائی دے رہے ہیں، بری نظر کا اثر ہونا، آنکھ لگنا یا معلوم ہونا۔ تو اس میں سے جو درست ہے وہ ہے بری نظر کا اثر ہونا، ٹھیک ہے، کیا معنی ہے؟ بری نظر کا اثر ہونا، ٹھیک ہے، نظر لگنا یعنی بری نظر کا اثر ہونا۔ جی بیٹا امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اسی طرح ہماری جو آخری سرگرمی ہے وہ ہے درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، یعنی محاورات دیے گئے ہیں، ان محاورات کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پہلا جو محاورہ ہے وہ قدم اکھڑنا۔ تو قدم اکھڑنا کے کیا معنی ہے؟ قدم اکھڑنا کے معنی ہے
پاؤں نہ جمنا، یعنی کہ کسی چیز میں ہمیں نقصان بار بار اٹھانا پڑے. تو اس کا جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ علی کو کاروبار میں اتنا نقصان ہوا کہ اس کے قدم اکھڑ گئے. یعنی وہ بار بار کوشش کر رہا تھا لیکن مجھ سے کسی طرح کامیابی حاصل نہ ہوئی تو اسے ہار ماننا پڑی، یعنی وہ ہار گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے قدم اکھڑ گئے کہ وہ دوبارہ کاروبار شروع کرنے کے قابل نہیں رہا. اسی طرح دوسرا جو ہمارا محاورہ ہے وہ ہے ڈٹ کر مقابلہ کرنا. ڈٹ کر مقابلہ کرنا کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے مقابلے کے لیے ہر دم تیار رہنا. تو اس کا ہم جملہ کیسے بنا سکتے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں پاک فوج نے بھارت کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. آپ کو پتہ ہے نا 1965 میں جنگ ہوئی تھی پاکستان میں اور انڈیا کے دوران. تو اس میں انڈیا نے جب پاکستان پر حملہ کیا تھا تو پاکستان نے اس کے چھکے چھڑا دیے تھے، یعنی کہ بہت بری طرح انہیں شکست دی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور ہم پر کوئی قابض ہو جائے یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. اسی طرح ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا ہم نے جملہ بنایا. اب تیسرا ہمارا جو محاورہ ہے وہ ہے ایک نہ سننا. ایک نہ سننا سے مراد ہے یعنی کسی کی بات پر توجہ نہ دینا. تو یہاں پر جو ہم جملہ بنا سکتے ہیں وہ ہم یہ بنا رہے ہیں کہ بیٹے نے امتحان کی تیاری کے دوران باپ کی ایک نہ سنی اور فیل ہو گیا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ والد صاحب انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح تیاری کریں لیکن بیٹے نے اس بات کو سنا ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کیا تو آخرکار اسے نقصان میں کیا ہوا، وہ فیل ہو گیا. تو آخری ہمارا جو محاورہ ہے وہ ہے بھاری پڑنا. بھاری پڑنا یعنی ہمیں نقصان جب کسی چیز سے ہو جائے تو اس کا ہم جملہ کیا بنا رہے ہیں؟ بری صحبت میں وقت گزارنے والوں کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. یعنی کہ بھاری پڑنا پڑتا ہے نا، کہ اگر ہم بری صحبت میں رہتے ہیں تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جیسے کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. تو اسی طرح بری صحبت میں رہنے سے ہم پر بھی بری صحبت کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں ان بری صحبت میں رہنے کی وجہ سے جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو وہی ہماری بھاری قیمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے بھاری پڑنا کا کیا جملہ بنایا کہ بری صحبت میں وقت گزارنے والوں کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. جی بیٹا، اب آج کا ہمارا کام کیا ہے؟ اس ورک شیٹ میں ہم نے کیا کیا ہے؟ الفاظ مترادف کیے ہیں اور محاورات کے کچھ معنی کا انتخاب کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ محاورات کو جملوں میں استعمال کیا ہے. تو عزیز طالبات، آپ کا اب گھر کا یہی کام ہے کہ آپ نے اس تمام ورک شیٹ کی مشق کرنی ہے. آپ جملے بھی خود سے بنا سکتے ہیں. مترادف الفاظ بھی اگر آپ اس کے ہٹ کر دوسرے الفاظ یعنی کہ مترادف ان کے معنی جانتے ہیں وہ بھی تحریر کر سکتے ہیں، اور جملوں کو بھی خود سے آپ تحریر کر سکتے ہیں. اپنے الفاظ میں ان جملوں کے معنی مزید لکھ سکتے ہیں، آسان بھی بنا سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ یہ کام خوش خط طریقے سے لکھیں گے اور خوش دلی سے اور اچھے طریقے سے آپ یہ کام کریں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ یہ کام خوش اسلوبی سے اور خوش مزاجی سے مکمل کریں گے. اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.